گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیرین سخنی را سخنی را رؤوف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ناموں میں سے ایک نام رؤوف ہے۔ رؤوف کا مطلب ہے رحمت، لیکن لفظی معنی سے ہٹ کر اس کے خاص معنی بھی ہیں۔ یہ لفظ جو ہے یہ رأفتن سے نکلا ہے۔ رأفتن کا مطلب ہے رحمت۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت بذات خود عربک لینگویج کا ورڈ ہے، عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ امام کفار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ الرحمت رحمتن والرافت رحمتن ولکن الفرق بینہما ان الرافت مبالغۃ فی رحمت خاصہ، کہ رحمت جو ہے وہ عام رحمت کو کہتے ہیں، لیکن جو رافت ہے وہ بہت ہی خاص رحمت کو کہتے ہیں۔ تو رافت سے ہی رؤوف ہے۔ اور یہ ایسا پیارا نام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ناموں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا۔ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ بلا شبہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے تمہیں میں سے، اور وہ تمہاری بھلائی کے لیے بہت ہی حریص ہے، اور تمہیں جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ اسے بہت ناگوار ہوتی ہے۔ مومنین کے لیے نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ جو نام نامی ہے نا رؤوف، اس میں بہت زیادہ نرمی اور رحمت پائی جاتی ہے، اور نرمی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خیر عطا کرتی ہے۔ نرمی دراصل انتہائی مطلوب صفت ہے، اور ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج کل ہمیں اپنے پاس اپنے ماحول میں شقاوت قلبی کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی رؤوف الرحیم کی امت ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ بھول گئے کہ ہم ایک ایسے نبی کے پیروکار ہیں جو دشمنوں پر بھی رحم کرنے والے تھے، ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانے والے تھے۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر جب پورے غلبے کے ساتھ آپ موجود تھے، اور آپ جس طرح چاہتے اپنے جان کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے، آپ نے اس موقع پر بھی انتہائی نرمی کا معاملہ کیا۔ اور اگر ذرا پیچھے چل کے دیکھیے کہ طائف کے موقع پر جب آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، جب آپ کو اذیت دی جا رہی ہے، انہوں نے آپ پر آوازیں کسیں، آپ کی دل آزاری کی، آپ کی توہین کی ناپاک کوشش کی، اس ساری اذیت اور تکلیف کے باوجود جب اللہ رب العالمین آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجتا ہے، اور جبریل امین علیہ السلام آپ سے کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر حکم کریں 2 پہاڑوں کے درمیان اہل طائف کو پیس کر رکھ دیں، تو آپ نبی رؤوف الرحیم تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ ایک اونٹ جس کو اس کا مالک اس کی صحیح طرح سے دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا، تو اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی، مختلف آوازیں نکالنے لگا۔ تو ظاہر ہے کہ عام لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، اور پھر آپ نے اس شکایت کو دور کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسم مبارک سے امت آج بھی استفادہ کرتی ہے۔ کتنی بڑی کائنات ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں، وہ آپس میں گفتگو بھی کرتی ہیں، لیکن جو ویژول کمیونیکیشن ہے یا الفاظ کو لکھ کر کرنے کی جو گفتگو ہے، یہ صرف اور صرف انسان کو آتی ہیں۔ لکھنے کا فن کسی اور کو نہیں سکھایا گیا سوائے انسان کے، اور قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا، تو اس وجہ سے اللہ کریم نے قلم کی قسم بھی اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔
تو اگر لکھنا صرف انسان کو آتا ہے، کسی اور کو نہیں آتا، تو اچھا لکھیے، یقیناً آپ اچھے ہو جائیں گے۔ اور اگر اچھے نام لکھیں اور سب سے عظیم ہستی کے نام لکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یقیناً آپ کی ذات کا بھی اور آپ کے اسم مبارک کا بھی زندگی میں فیض آئے گا، زندگی خوبصورت ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شیری سخنیرا 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 بلبل زتو آموختا شیری سخنیرا 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 سخنیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری و ساری ہے، اور روز قیامت آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی مدد کریں گے۔ قیامت کے دن جب سب لوگ جو ہے وہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ ہر بندہ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگ رہا ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ کسی کی مدد نہ کرنی پڑے، ہر بندہ اپنے حال میں پریشان ہوگا۔ تو وہاں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی جو کہ لوگوں کی شفاعت کرے گی، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ جہنم سے جو ہے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح حوض کوثر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اور اس پانی کی ایسی برکت ہوگی کہ جنت میں داخل ہونے تک کسی کو پیاس نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام مبارک والدین اور اساتذہ کی رہنمائی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکثر بچوں پر سب سے زیادہ ظلم والدین کرتے ہیں، کیونکہ والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہماری مرضی، ہم جب چاہیں تھپڑ لگا دیں، جب چاہیں کان مروڑ دیں، اور جیسے چاہیں سختی سے ان سے معاملہ کریں، کسی کو اس میں بولنے کی کوئی نہ اجازت ہے نہ اس کا حق ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اولاد دی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے، اور والدین کو غیر محدود اختیارات ہرگز نہیں دیے گئے کہ جب چاہیں بچوں کو تشدد کا نشانہ بنائیں۔ اور اسی طرح سے جو اساتذہ ہیں ان کو تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمی سے بھی ایک نسبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی کسی بچے کو ایک تھپڑ بھی نہیں لگایا۔ تو کیسے آپ اپنے طالب علموں کو مار سکتے ہیں؟ اور سب سے اچھی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی کوشش کریں، اگر آپ کے نام نامی رؤوف کے ساتھ اپنی نسبت کو دیکھیں، تو آج سے یہ طے کر لیجئے کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہر بڑا فرد اپنے سے چھوٹے فرد کے بارے میں یہ سوچے کہ کبھی وہ بھی چھوٹا تھا، کبھی اس سے بھی غلطی ہوتی تھی، اور اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کذالک کنتم، سوچو تو تم بھی تو ایسے ہی تھے، جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی غلطی کرتے تھے، ہم بھی چاہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، تو ہم بھی اپنے سے چھوٹوں کو معاف کر دینے والے ہوں۔ اسی طرح جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ طاقتور ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، تو جب اللہ ہمیں طاقت عطا کرے تو ہم بھی کمزوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ مدنی رام مدنی رام مدنی رام مدنی رام۔